کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم، اور اگر اس جسم میں کوئی بھی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ متن ہے حدیث کا جو ترجمہ ہے اس میں، اور عربی میں پڑھ رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تھوڑا سا فرق اس میں آ جاتا ہے۔ وہاں جو عربی ہے، المومن اخو المومن کل جسد الواحد، یہ تھوڑا سا فرق آ گیا۔ المومن، چلو مومن اس کے معنی لے لیتے ہیں۔ آگے اخل مومن، مومن یعنی ہر مومن بھائی ہے۔ اخوا عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، دوسرے مومن کا، اور دونوں میں المومن کہا گیا ہے تو چلو مناسب ہے۔ یہاں تو ایک میں مومن ہوتا، المومن ہوتا تو پھر فرق آ جاتا۔ ایک مومن بھائی ہے دوسرے کا۔ آگے جو آیا ہے جسد، جسم کے لیے، آگے آیا ہے جسد الواحد، یہاں آ کے فرق پیدا ہو گیا۔ کتب میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے جیسے ایک جسم، ایک جسم کی مانند، لیکن ہم اسے کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک مومن بھائی ہے دوسرے مومن کا، اور وہ ایک واحد جسم کی مانند ہے، ایک جیسا جسم نہیں ہے، غلط، ایک واحد جسم کی مانند ہے۔ یعنی یوں سمجھیے گا کہ مومن جو ہے جہاں کہیں بھی ہے وہ واحد جسم کی مانند ہے اپنے دوسرے مومن سے، اور اسے بھائی ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ بھائی ہے اس میں۔ یہ بات تو کلیئر آ گئی۔ آگے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ ذالک فی سائر الجسد، ہاں تکلیف ہے۔ آگے قریب قریب آگے کا مقصد تو یہ بنتا نا کہ اگر ایک جسم میں تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے گا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے پاس جو حدیث مبارکہ ہے، اب ہم اسے اپنا اس مہینے کا عنوان بناتے ہیں۔ یہ چھٹی حدیث ہے جو ہم اعتباری تشریحات کر رہے ہیں اس کی۔ تو اس میں میں نے جب دیکھا تو واقعی اس میں کچھ ایسے معاملات مجھے نظر آئے کہ جس میں اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، اور اس کے استعمال میں علمی فقدان بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو جو ہے وہ عنوان بنایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بار کلام پاک کے اعتبارات میں ایک واقعے کی تشریح کی تھی، شاید وہ مجھے ازبر یاد نہیں ہے، لیکن شاید وہ سورۃ فرقان تھی یا اس کے ارد گرد، جب آپ لوگوں نے اعتبار کیا تھا کہ ایک گروہ جو تھا اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے آیا، مسلمان ہونا چاہتا تھا، تو وہ آیا اللہ کے نبی کے سامنے آگے عرض کی اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب وہ ایمان لے آیا گروہ،
تو وہ ایمان لا کر واپس جانے لگا تو باہر کھڑے ہو کر گفتگو شروع کر دی. باہر کھڑے ہو کر یہ گفتگو شروع کر دی جس گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا تھا گفتگو سے ان کی کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں. تو اسی وقت وہی نازل ہو گئی کہ اللہ کے نبی ان کو کہو کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں مومن نہیں ہوئے. یاد آئی وہ آیت؟ اس کا اعتبار بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن جو ہے ایک مسلمان سے الگ ہوتا ہے. آپ ایک مسلمان کو مومن نہیں کہہ سکتے. ایک مومن جو ہے اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن جو ہے ایک وقت میں مسلمان بھی ہوتا ہے اور وہ مومن بھی ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان ایک وقت میں صرف مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. یہ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ تم اپنے ساتھ مسلمان کا لفظ استعمال کرو. تم اپنے ساتھ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ابھی ابھی آپ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے تو کلمہ پڑھ کر تو مسلمان ہوئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں. آپ تمہاری گفتگو جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. تو ڈانٹ پلا دی میرے اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی پر وحی فرمائی تو اس میں منع فرما دیا. یہاں چلتے چلتے میں دو باتیں کروں گا اسی ضمن میں. پہلے میں تمہید قرآن سے بیان کر لوں، پھر اس حدیث پہ آ جائیں گے. سب سے پہلے تو ایک بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں مسلمان ہوتا ہے، اسی وقت مومن نہیں ہوتا. مسلمان کوئی کسی کو بناتا ہے جو کہ مسلمان ہو. مسلمان کوئی کسی کو بناتا ہے جو کہ خود مسلمان ہو اور اس کو پتا ہو، پورے معلومات اس کے پاس اسلام کی ہوں، وہ مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن کوئی مومن نہیں بنا سکتا. مومن خود بننا پڑتا ہے. یہاں اللہ کے نبی سے بڑا بھی کوئی ہوگا اسلام میں؟ اللہ کے نبی سے بڑا اسلام میں کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک قربتوں میں اللہ کا نبی سب سے قریب. تو پھر ہم اور ادھر ادھر تو دیکھ ہی نہیں سکتے نا. ہمارے سامنے اگر اللہ کا نبی ہے تو اللہ کے نبی کے مقامات تو ہر جگہ ہیں، ظاہر میں بھی غائب میں بھی، کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ کا نبی اگر کسی کو مسلمان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے لگ جائے، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے لگ جائے تو وہی آ جاتی ہے، انہیں کہہ دو کہ یہ مومن نہیں ہے. تو یہاں کس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کا نبی مسلمان کر رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے بیچ میں، امتوں میں کوئی نہیں ہے، خاندان میں کوئی نہیں ہے، نسبتوں میں کوئی نہیں ہے.
کسی صورت میں کوئی دوسرا نہیں ہے. یعنی اسلام کی آخری اتھارٹی ہے اللہ کا نبی، اس سے آگے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو یہاں آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کی آخری اتھارٹی جو ہے اللہ کے نبی کے پاس ہے. اگر وہ بھی چاہے تو کسی کو مومن نہیں بناتا. ہاں میرا نظریہ یہ ہے، یہ الگ کا پہلے میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی تو کچھ بھی بنا سکتا ہے، لیکن میں اس دائرے میں رہ رہا ہوں. وہ سوال مجھ سے آف دی ریکارڈ پوچھ لیجئے گا، میں کر دوں گا بات، لیکن میں اس علمی اعتباری تشریح کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں آخری اتھارٹی اللہ کا نبی ہے. اللہ کے نبی نے ایک گروہ کو مسلمان کیا تو وہی آ گئی کہ یہ مسلمان ہی ہیں بھائی، اس سے آگے نہیں ہے. اب اللہ کا نبی جو ہے کسی کو مسلمان کرے تو وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا. کیا آج کی دنیا میں اللہ کا نبی جو ہے اس کا تعلق جو ہے جسمانی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کسی سے جوڑا جائے تو وہ مومن ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی نے یہ منع فرما دیا کہ میں، جب اللہ کا نبی جو ہے موجود ہے تو اللہ کا نبی ظاہر و باطن میں موجود ہے، کیونکہ عام تو نہیں ہے، وہ اس کی حیثیت یا اس کی اتھارٹی عموم میں تو نہیں ہے، وہ تو مخصوص ہے، خاص ہے کہ اللہ کا نبی اگر موجود ہے تو وہ ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے. اگر اللہ کا نبی کسی کو مسلمان کر رہا ہے تو اسے ظاہر اور باطن میں مسلمان ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے آگے کوئی چاہے کہ نیکسٹ درجہ میں حاصل کروں تو اسے نیکسٹ درجہ نہیں ملے گا. آپ نے جہاں جو کرنا ہے کر لیا، اب نیکسٹ درجے کے لیے اسے خود کچھ کرنا پڑے.